پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرمایا جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے مزید ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی نفاق سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ ایک شخص جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اور ایک شخص جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں نثار کر دی۔ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ قیامت والے دن جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر کے آئے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ تو فضیلت کی بات ہے، پڑھنا چاہیے، اور یہ تو تھا 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ اب 1000 بار جو درود پاک پڑھے اس کی کیا فضیلت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو عادت بنا لینی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم میں ذوق ہو، پڑھنے کا جذبہ ہو، تو ہم کوئی اضافی وقت دیے بنا ہی 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بڑا مختصر اور زبردست طریقہ ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب جاتے ہیں، ہاتھ میں کاؤنٹر لے لیں، تسبیح لے لیں، درود پاک پڑھتے ہوئے مسجد کی جانب جائیں۔ نماز فجر کے لیے آپ مسجد جاتے جاتے انشاءاللہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نماز فجر ادا کریں، نماز کے بعد آپ گھر کی جانب جب جائیں تو ہاتھ میں وہ کاؤنٹر تسبیح آپ کے ہوگی، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ گھر کی جانب جب رواں دواں ہوں گے، گھر جب آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ 100 مرتبہ مزید درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنی بار ہو گیا؟ 200 بار۔ نماز فجر میں آنے اور جانے میں آپ 200 بار درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس میں بتائیے کہ آپ نے کوئی اضافی وقت نہیں دیا، اضافی وقت دیے بنا ہی آپ نے نماز پڑھنے تو آنا ہی ہے نا، تو 200 بار درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح نماز ظہر میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے 200 بار درود پاک پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہو تو نماز عصر میں بھی آپ یہی معمول بنا لیں اور 200 مرتبہ مزید آپ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 3 نمازیں اور 600 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی یہی معمول اپنائیں تو کوئی اضافی وقت دیے بنا ہی آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو آپ علیہ السلام کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو آپ علیہ السلام نے پانی کا برتن اٹھایا اور ایک جانب تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی پردے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک وادی میں آپ کو 2 درخت نظر آئے۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے قریب تشریف لے گئے اور اس درخت کی شاخوں اور پتوں کو پکڑا اور پکڑ کر کھینچتے ہوئے ایک جانب لے آئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جس طرح اونٹ کا مالک اپنے اونٹ کو پکڑتا ہے، اس کی مہار کو پکڑ کر کھینچتا ہے، میں نے دیکھا کہ درخت بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک جگہ پر لا کر آپ نے اس درخت کو کھڑا کر دیا، پھر دوسرے درخت کی جانب گئے، اس کو پکڑا اور اس کو جا کر کھینچ کر لائے، جس طرح اونٹ کا مالک اپنے اونٹ کی مہار کو پکڑتا ہے، نکیل کو پکڑ کر کھینچتا ہے، اسی طرح کھینچ کر دوسرے درخت کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، حکم ارشاد فرمایا کہ آپس میں جڑ جاؤ، مل جاؤ، پردہ بنا لو۔ درختوں نے پردہ بنا لیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں کہ اس
خوف کی وجہ سے کہ کہیں میری وجہ سے حضور کو زیادہ تکلیف نہ کرنی پڑے، میں دور چلا گیا تاکہ حضور علیہ السلام قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا اپنے خیالوں میں گم تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام آ رہے ہیں۔ پھر جب میں نے ان درختوں کی جانب دیکھا تو وہ درخت جہاں سے چل کر آئے تھے وہیں اسی جگہ واپس لوٹ کر جا چکے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ شان رسالت مآب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور سے سارے عالم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں حدیث قدسی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب پیارے اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اس جہان کو تخلیق نہ کرتا، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ جبریل کہنے لگے کہ چوتھے عالم حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے جبریل وہ ستارہ میں ہی تو ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ علیہ السلام جب کسی کو لکڑی عطا فرما دیتے ہیں تو وہ لکڑی اس کے لیے ٹارچ کا کام کرنے لگ جاتی ہے۔ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور گفتگو چل رہی تھی، بات طویل ہو گئی، رات کی تاریکی پھیل گئی۔ اب جو محفل رسول میں بیٹھا ہو اس کا گھر جانے کا جی کیسے چاہے گا؟ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، رات کا کوئی اندازہ نہیں، اندھیرا چھا گیا۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں حضور رات طویل اور تاریک ہو گئی ہے اور میں نے گھر کی جانب جانا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر کی جانب اندھیرا ہے، تو میں اندھیرے میں کیسے جاؤں گا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لکڑی لے کر آؤ، سٹک لے کر آؤ۔ تو وہ صحابی سٹک لے کر آتے ہیں، لکڑی لے کر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس لکڑی پر پھیرا، وہ لکڑی جس طرح ٹارچ روشن ہو جاتی اسی طرح روشن ہو گئی۔ اب وہ صحابی اپنے گھر کی جانب اس لکڑی کی روشنی میں ٹارچ کی طرح وہ کام کر رہے اس کی روشنی میں جا رہے ہیں۔ اچھا ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک نہیں 2 صحابی تھے، ایک مقام پر پہنچے، ایک نے لیفٹ جانا ہے دوسرے نے رائٹ جانا ہے، ایک نے دائیں جانا ہے دوسرے نے بائیں جانا ہے۔ عقیدہ دیکھیے، دوسرے صحابی لکڑی لے کر آتے ہیں، اس لکڑی کے ساتھ اس کو ٹچ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، اب دونوں ٹارچ بن گئے، جس نے دائیں جانا تھا وہ دائیں چلے گئے، جس نے بائیں جانا تھا وہ بائیں چلے گئے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ اور آپ علیہ السلام جانتے ہیں غزوہ بدر میں آپ نے صحابہ آئے عرض کرنے لگے حضور ہمارے پاس جو چند ایک زنگالو تلواریں تھی وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں توڑ لاؤ، لکڑیاں صحابہ کرام کو عطا فرما دیا، وہ لکڑیاں تلواروں کا کام کرنے لگی اور کافروں کی گردنیں کاٹنے لگی۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان، یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ اور حضور کی شان تو یہ ہے، عام انسان تو عام انسان حضور علیہ السلام کی خدمت میں قیامت والے دن انبیاء بھی شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے، انبیاء بھی قیامت والے دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دعا ہر نبی کو دی گئی، میرے لیے 3 دعائیں ہیں جو مقبول ہیں۔ ویسے تو ہر نبی کی ہر دعا قبول ہے لیکن یہ 3 اسپیشل دعائیں ہیں جو حضور علیہ السلام کو دی گئیں۔ صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضور علیہ السلام غمزدہ ہیں۔ ایک زوجہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ جو آخری دعا ہے وہ آپ دعا کر لینا، اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے کو زندہ کر دے گا، آپ غمزدہ نظر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةُ الْيَوْمٍ يَرْكَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاہِیم۔ آخری دعا میں نے اس وقت کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے کہ جب ساری مخلوق میری جانب آئے گی، حتیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی اس وقت میرے دروازے پر آئیں گے۔ ابراہیم بھی وہ جہنم، اعلیٰ حضرت سنیے کیا کہتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ انیس الطالبین میں خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں لوگوں کو بھیجا ہے تو ان کے درجات بنائے ہیں، ان کی کیٹیگریز ہیں۔ سب سے کم جو درجہ ہے نا
ابتدائی درجہ وہ عام مومنین کا ہے، عام مومنین کا درجہ ہے۔ اس کے بعد جو درجہ ہے وہ اولیاء کا درجہ ہے، اولیاء کے بعد شہداء کا درجہ ہے، اور اس بات پر صوفیہ کرام کا اتفاق ہے کہ نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ تو شہداء سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد جو بڑا درجہ ہے وہ انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد رسولوں کا ہے، ان کے بعد جو اولو العزم رسول ہیں ان کا ہے، اور ان کے بعد جو درجہ ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب اس بات کو اس انداز سے دیکھیے کہ جہاں عام مومنین کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولیاء کے درجے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولیاء کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہداء کے درجے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں شہداء کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیقین کے درجے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیقین کے درجے کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے نبیوں کے درجے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں نبیوں کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسولوں کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں رسولوں کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں 5 اولو العزم رسول ہیں ان کے درجے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں یہ 5 اولو العزم رسول ان کا درجہ بھی ختم ہو جاتا ہے، انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے میرے اور آپ کے آقا کے درجے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے درجے کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، بنٹھار کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا۔ فرماتے ہیں آقا کے درجے کی انتہا کہاں ہوتی ہے یہ رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ حضور کے درجے کی ابتدا کا تو علم ہے کہ جہاں سب کا درجہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آقا کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، تو ہم کیوں نہ ان کا چرچا کریں، کیوں نہ ان کی یاد منائیں، کیوں نہ ان کی یاد میں پرچم لگائیں، کیوں نہ ان کی یاد میں جھنڈے لگائیں، کہ ہمیں سب کچھ آقا کے صدقے سے ہی تو ملا ہے۔ ہمیں تو رب بھی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کی پہچان کے ذریعے سے ہی ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کرام کی، اور حضور علیہ السلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔